اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام محمد عابد، ایم فل اردو ایم ایڈ، لیکچرر جناب کالج ہنگ میں T1 کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ عزیز طلباء، پہلے تو میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ پرموٹ ہو کر اب سال دوم کے طلبہ ہو گئے ہیں۔ آپ طلباء کو میں آج تعارف کرواؤں گا نصاب سال دوم سے، اس کے نمبروں کی ترتیب بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور امید کریں گے کہ آپ سال دوم میں خوب محنت سے کام لیں گے۔ عزیز طلباء، سال دوم کا نصاب جو ہے یہ بھی 100 نمبر پر مشتمل ہے اور ان 100 نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تعارف نصاب کا یہ ہے کہ پہلے 20 نمبر کا حصہ معروضی ہوگا۔ حصہ معروضی جو 20 نمبر پر مشتمل ہے، اس میں مختلف چیزیں شامل ہیں۔ پہلے 5 نمبر کا نثری اسباق کے سوالات کا جوابات کا حصہ، جسے کثیر الانتخابی یا MCQs کے نام سے ہم جانتے ہیں، کہ ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے جائیں گے جن میں سے ایک درست ہوگا اور آپ کو اس کا درست انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ عموماً یہ سوالات کے جوابات اسباق کے اندر سے بنتے ہیں، اور آپ جب اسباق توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے نثری اسباق کے سوالات کے جوابات بھی ساتھ تیار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مصادر بطور امدادی فعل، یہ حصہ معروضی کے اندر 5 نمبر کا یہ سوال ہے۔ مصادر بطور امدادی فعل، اس میں ہم آپ کو سمجھائیں گے فعل کسے کہتے ہیں، مصدر کیا ہوتا ہے، مصدر کی پہچان کیا ہے، امدادی فعل کسے کہتے ہیں، امدادی فعل کی تعریف کیا ہے، اور آپ کی درسی کتب کے اندر یہ 18 مصادر دیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے آپ کو مصدر بتایا جائے گا، پہچان کروائی جائے گی، مصدر ایک دیا جائے گا، پھر اس کے 4 ممکنہ فقرے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جن میں سے ایک درست ہوگا اور آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد معروضی میں رموز اوقاف ہے، یہ حصہ بھی 5 نمبر پر مشتمل ہے۔ رموز اوقاف رمز کی جمع ہے رموز، جس کا مطلب اشارات، علامتیں، اور اوقاف توقف کی جمع ہے۔ اس کا مطلب رموز اوقاف کا مطلب ہے علامتوں کے ذریعے کہاں ٹھہرنا ہے۔ آپ کے درس کتب کے اندر یہ 10 علامتیں آپ کی دی گئی ہیں۔ پہلے آپ کو علامت کا نام یاد کرنا ہے، پھر اس کا مترادف نام یاد کرنا ہے، پھر آپ کو اس علامت کی تعریف اچھی طرح یاد ہونی چاہیے۔ علامت کو پہچاننا ہے آپ نے کہ کس کی علامت ہے، وقفہ کی ہے، سکتہ کی ہے، رابطہ کی ہے، تفصیلیہ کی ہے۔ پھر اس علامات کو آپ نے فقروں کے اندر استعمال کرنا ہے۔ یہ حصہ 5 نمبر پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد حصہ معروضی کے اندر مطابقت کے اصول ہیں اور حروف کا استعمال ہے۔ عزیز طلباء، یہ 2 چیزیں مل کر 5 نمبر کی معروضی بنتی ہے۔ مطابقت کے اصول جو ہیں یہ قواعد کی روح سے فعل کی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت، علامت اضافت کی مضاف کے ساتھ، نسبت کے بدلتے ہوئے اصولوں کو مطابقت کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، مطابقت کے آپ کے ہیلپنگ بک کے اندر 19 قوانین دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان قوانین کو اچھی طرح تیار کرنا ہے، اور ان قوانین کو تیار کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے
عزیز طلبہ، آپ کو ان قوانین کو تیار کرنے کے بعد علم ہوگا کہ فاعل کی فعل کے ساتھ مطابقت کیسے ہوتی ہے۔ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آنا چاہیے، فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ تو یہ قوانین آپ کو تیار کرنے پڑیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ فقرے کے اندر کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف کا استعمال۔ یہ اہل زباں کا انداز گفتگو ہے کہ یہ لیکن، کہ، یا، نہ اور جوں توں یہ الفاظ جو ہیں، یہ حروف کا استعمال جو ہے وہ کس انداز سے کیا جاتا ہے، بلکہ جبکہ یہ کس انداز سے استعمال ہوں گے فقرے کے اندر، تو یہ آپ کو اچھی طرح مشق کرنی پڑے گی، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ حروف کا استعمال کس انداز سے کیا جائے گا۔ مطابقت کے اصول اور حروف کا استعمال میں پھر بتا دوں، یہ دونوں مل کر 5 نمبر کی معروضی بنتی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا حصہ معروضی 20 نمبر کا مکمل ہوتا ہے، جس میں اسباق کے، نثری اسباق کے کثیر الانتخابی 5 نمبر کے، مصادر بطور امدادی افعال 5 کے، رموز کاف 5 نمبر کے، مطابقت کے اصول اور حروف کا استعمال دونوں مل کر 5 نمبر کی معروضی بنتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہے حصہ انشائیہ، جو 80 نمبر پر مشتمل ہے، اور اس کے ابتدائی سوالات بھی ویسے ہی ہیں جیسے سال اول کے اندر موجود تھے۔ حصہ انشائیہ میں جو سوال نمبر 2 ہے، اس کے 2 جزء ہوا کرتے ہیں۔ پہلے نظم کے اشعار کا ہوتا ہے اور جزء بے جو ہوتا ہے غزل کے اشعار کا ہوتا ہے۔ نظم کے جو اشعار ہیں، یہ ایک ہی نظم سے 2 اشعار آتے ہیں، اور وہ اشعار جو ہیں وہ 8 نمبر کی 8 نمبر کے اشعار کی تشریح ہے، اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے، 1 نظم کے عنوان کا ہے۔ تو اس طرح 1 جمع 1 جمع 8 10 نمبر کا یہ سوال آتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نظم کے دونوں اشعار کی اکٹھی تشریح بھی کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ ضخامت آپ کو معلوم ہے سال اول کے اندر بھی جیسی تھی ویسے ہی رہے گی، کہ اگر آپ اکٹھی تشریح کرتے ہیں تو آپ کو یہ 4 صفحات سے 5 صفحات پر مشتمل آپ کی تشریح ہونی چاہیے، جس میں موقع کی مناسبت سے آپ حوالہ جات بھی ایڈجسٹ کریں گے۔ تو نظم کے 2 اشعار کی اکٹھی تشریح بھی کی جا سکتی ہے اور الگ الگ تشریح بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ الگ الگ تشریح کریں گے تو ایک مرتبہ ہی، پہلی مرتبہ ہی نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھیں گے، بار بار نہیں لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جزء بے آتا ہے، اور یہ غزل کی تشریح کا ہے۔ غزل کے ایک ہی غزل سے 3 اشعار آئیں گے، اور غزل کی تشریح کے ہر شعر کی دنیا الگ ہوا کرتی ہے، لہٰذا ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے، اور ہر شعر 3 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ غزل کے 3 اشعار ہیں، 3 نمبر کا ایک شعر ہے، اور ایک نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔ 3 جمع 3 جمع 3 جمع 1 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ غزل کے ہر شعر کی دنیا الگ ہے، اس کی ہر شعر کی تشریح الگ سے کرنی ہے۔ ہر شعر کی تشریح کی ضخامت 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، ہمارا جو سوال نمبر ہے 3، وہ ہے نثری اسباق کے اقتباسات۔ سال اول کے اندر بھی اسی طرح 2 اقتباسات تھے، سال دوم کے اندر بھی 2 اقتباسات ہوں گے، نثری اسباق کے 2 اقتباسات ہوں گے۔ ان میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ اس نثری اسباق کے اقتباس کے لیے آپ کو پہلے حوالہ متن لکھنا ہے، جس میں مصنف کا نام اور سبق کا عنوان جو ہے، ان کے 1 نمبر ہیں، تو حوالہ متن 2 نمبر کے ہوئے۔ سیاق و سباق جو ہے یہ 3 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور نثر پارے کی جو تشریح ہے یہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، جو نثری اسباق کے خلاصہ جات پر مشتمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، سال اول کے اندر بھی
2 اسباق کے خلاصہ جات آتے تھے اور آپ ایک کا انتخاب کرتے تھے۔ سال دوم کے اندر بھی اسی طرح 2 اسباق کے خلاصہ جات آئیں گے اور ان 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ کریں گے۔ یہ سوال بھی آپ کا 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ آپ کا یہ سوال 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ 1 نمبر آپ کے مصنف کے نام کا ہے اور 9 نمبر آپ کے سبق کے خلاصے کے ہیں۔ 2 اسباق کے خلاصے آتے ہیں، ایک کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جو آپ کو اچھے طریقے سے تیار ہو، آپ اس کا انتخاب کیجیے گا۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے کسی قسم کے حوالہ جات لکھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ نثری اسباق کے خلاصہ جات میں حوالہ جات نہیں لکھے جاتے اور 2 سے 2.5 صفحات پر مشتمل آپ کا خلاصے کی ضخامت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، ایک ہی نظم سے خلاصہ آئے گا اور شاعر کا نام، نظم کا نام آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس نظم کا خلاصہ تحریر کرنا ہے اور وہ نظم کا جو خلاصہ ہے وہ 10 سے 12 سطور پر ہونا چاہیے۔ نظم کا خلاصہ جو ہے اس کے نمبر 5 ہوتے ہیں۔ ایک ہی نظم کا خلاصہ دیا جائے گا، اسی کو آپ نے حل کرنا ہے۔ عزیز طلباء، اگلا سوال ہے 6، تو یہ آپ کا بڑا اہم ترین سوال ہے آپ کے پرچے میں۔ آپ کو 3 عنوانات دیے جائیں گے مضامین کے لیے۔ ان 3 عنوانات میں سے آپ نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس عنوان پر آپ نے مضمون مدلل انداز کے ساتھ لکھنا ہے۔ وہ جو مضمون آپ لکھیں گے، ہم آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ یہ آپ نے ہمیشہ اس سوال کو آخر پر ہی حل کرنا ہے۔ اس سوال کو پہلے حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ یہ ایک طویل سوال ہوتا ہے۔ یہ 20 نمبر پر مشتمل ہے۔ حصہ انشائیہ کا سب سے بڑا سوال آپ کا مضمون کا ہے اور اس کے لیے فرصت کے آپ کے پاس لمحات آخری ہونے چاہیے۔ آپ کو یہ جو کم ضخامت والے سوالات ہیں، یہ نظم کا خلاصہ، اسباق کے خلاصے اور خط، یہاں سے وقت محفوظ کر کے اس سوال کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کم از کم 30 سے 40 منٹ اس سوال کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ سوال ایک طویل سوال ہے۔ 7 سے 8 صفحات کی ضخامت کا آپ کا مدلل مضمون ہونا چاہیے۔ اس مضمون کا آغاز آپ نے تمہید کیسے باندھنی ہے، آغاز کیسے کرنا ہے، اس کا وسط کیسے ہونا چاہیے، اس کا اختتام جو ہے وہ ماحصل کیسے ہونا چاہیے، یہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا جب ہم آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ سمجھائیں گے یا کسی عنوان کے متعلق آپ کو مضمون کے بارے میں سمجھائیں گے۔ تو آپ کا یہ ایک طویل سوال ہے، آپ لوگوں نے اس کو حل کرتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس سے آخر پر ہی حل کرنا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، آپ کا 7واں سوال ہے خط یا آپ بیتی۔ یہ خط یا آپ بیتی میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ خط یا آپ بیتی کی چوائس ممتحن کو ہوتی ہے، آپ کو نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک ہی چیز رکھی جائے گی اور آپ نے اسی کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ کو خط لکھنے کو کہا جائے گا، نجی ہے، ایڈیٹر کے نام ہے، تو وہ آپ کو خط ہی لکھنا ہوگا۔ آپ بیتی یا خط میں سے ایک چیز آتی ہے اور وہی لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے نمبر ہوتے ہیں 10۔ عزیز طلباء، آپ نے خط جو ہے اکثر امتحان کے اندر خط آیا کرتا ہے، جو دیکھنے میں آیا ہے عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں، خط جو ہے وہ زیادہ آتا ہے اور آپ بیتی کم آتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے۔ کبھی نہ کبھی اگر ایک آدھ فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم کسی نہ کسی پیپر میں آپ بیتی بھی آ جاتی ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو خط جو ہے لکھنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا، اس کے نمبر سمجھائے جائیں گے کس طرح ہونا چاہیے۔ خط ہمیشہ نئے صفحے سے اس کا آغاز کرنا ہوتا ہے اور خط کی ضخامت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ ایک سے کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے کا خط آپ لوگوں نے تحریر کرنا ہے۔ لکھنے کا انداز آپ کو سمجھائیں گے،
اس کے جو نمبروں کی ترتیب ہے وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی، تو آپ خط جو لکھیں گے وہ ان اصولوں کے مطابق لکھیں گے۔ عزیز طلباء، جو آپ بیتی ہے یہ بھی آپ کو آپ بیتی کا سوال سمجھایا جائے گا کہ کس طرح آپ بیتی تحریر کرنی ہے اور اس کی ضخامت جو ہے وہ کس قدر ہونی چاہیے۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ سے جو ہم نے تعارف کروایا، یہ تعارف جو ہے وہ ہم نے 80 نمبر کے انشائیہ پرچے کا کروایا ہے، یہ جس کے نمبروں کی ترتیب بھی آپ کو بتائی اور سوالات کے حل کرنے کے طریقے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ امید ہے سال دوم میں آپ تمام طلباء جو ہے وہ سال اول کی نسبت زیادہ دل لگا کر محنت کریں گے اور آپ لوگوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ ہمیں آپ سے بہتر امید ہے کہ آپ سال اول کی طرح سال دوم میں بھی خوب محنت کریں گے۔ والسلام